ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲਾਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੋਇਆ ਦਾ ਬੋਇਆ ਕਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وأفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تعظیمات، تکریمات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، اس پوری دنیا کا پالنے والا ہے، وہی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا، وہی تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو سننے والا، وہی بے اولادوں کو اولادوں سے نوازنے والا، وہی ہر مشکل کے وقت کام آنے والا، اور وہ تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اب وہ مخلوقات چاہے آسمانوں پہ اڑتی ہوں، چاہے وہ مخلوقات پہاڑیوں کی بلندیوں پر رہتی ہوں، چاہے وہ مخلوقات سمندروں کی گہرائیوں میں رہتی ہوں، اور اسی طرح وہ مخلوقات چاہے زمین پر چلتی ہوں، وہ تمام مخلوقات کا رازق ہے، ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اس کا کوئی ہمسر ہم نوا نہیں ہے۔ دنیا جہان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اور اس کے کمالات، اس کی تعریفات بے حد و بے حساب ہیں۔ مالک کائنات نے قرآن کریم کے اندر اپنی صفات کے بارے میں، اپنی تعریفات کے بارے میں تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کر کے گلموں میں تقسیم کر لیا جائے، اور پھر دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے اس پانی کو سیاہی میں تبدیل کر لیا جائے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس دنیا کے اندر لاتعداد بے حساب درخت ہیں، اور ان درختوں کو کاٹا جائے اور ان کو کاٹ کے کلموں میں تقسیم کر لیا جائے، پھر جو پانی ہے، جو دنیا کے اندر 71% پانی ہے، اس پانی کو رب کائنات فرماتے ہیں سیاہی میں تبدیل کر لیا جائے۔ اور آگے فرمایا جن اور انس، آدم سے لے کر کے آنے والے آخری انسان تک، تمام کی تمام انسانیت اور تمام کی تمام جن بیٹھ کر کے میری تعریفات کو لکھنا شروع کر دیں۔ وہ لکھتے چلے جائیں گے، لکھتے چلے جائیں گے۔ وَلَوْ
سیاہی جس کو سیاہی بنایا گیا تھا وہ سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن رب تعالیٰ کے تعریفات، اس کے کمالات، اس کی بزرگی، اس کی برتری، اس کی کمالات، اس کی تعریفات کبھی کوئی انسان اور جن اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی کمال، اس کی شان وہ اتنی بلند ہے کہ اس کی مثال بھی کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثال تو کسی کے ساتھ دی ہی نہیں جا سکتی، وہ بے مثال ہے، اور اس کی زندہ اور قائم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جب نہیں تھی وہ موجود تھا، یہ دنیا بن چکی وہ موجود ہے، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، سارے کے سارے انسان مار دیے جائیں گے اور اس زمین کو کھینچ کر کے لمبا کر دیا جائے گا، سارے کے سارے انسان مردہ حالت میں پڑے ہوں گے، اس دن بھی رب کائنات اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ حی ہے، زندہ رہنے والا اور قیوم اور قائم رہنے والا۔ اب حی کا مطلب کیا کیا ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حی کا مطلب جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، جس کی ذات کو موت کا شبہ بھی نہ ہو، اور قیوم کا مطلب ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی کہ دنیا بنانے سے پہلے بھی وہ قائم تھا اور دنیا ختم ہو جائے گی اور اب اس دنیا پر قائم رہے گا۔ ہم کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام القبلتین، سید الاولین والآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ جہالت کے اندھیروں میں دنسے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ قتل و غارت میں، شرک اور بدعات میں، خرافات میں، ایسی دلدلوں میں دنسے ہوئے تھے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اور ہم نے تمہیں کیا کیا؟ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں اس آگ کے کنارے، گڑھے کے کنارے سے بچا کے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں تم نے اس آگ کے گرنے سے بچا لیا، اس آگ میں جانے سے بچا لیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، دونوں جہان کے لیے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ اور ارفع زندگی ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کا اخلاق وہ تو بلند اور اعلیٰ ہے، آپ کا ملنا جلنا، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی ہر زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا نمایاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایسی نعمت سے نوازا، ہر ایسی اچھائی سے نوازا، ہر ایسی خیر سے نوازا جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جو آپ کا پہلو ہے زندگی کا، وہ ہے آپ کا اخلاق، آپ کا عمدہ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا کے کافروں کو، وہ کافر کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا ہی بڑا ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باتوں سے موم کر دیا، ان کے دلوں کو اور ان کے ایمان کو رب کائنات نے ایسے بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، وہ ایسے لوگ جو ساری زندگی انہوں نے جہالت میں گزاری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے ایسے پگھلے کہ پہلے آپ کی جان لینے کے لیے آتے تھے،
لیکن جب آپ کے اخلاق کو دیکھتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس قرآن کو سنا، کہ اس قرآن کو میں نے جب سنا تو میں نے کہا یہ قرآن کیسا کلام ہے؟ تو کہتے ہیں میں سن رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، کیسا سما ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، کہتے میں سنتا گیا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہتے میں ساری آیت سنتا رہا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ، کہتے میں نے ذہن میں گمان کیا کہ یہ قرآن شاید کسی شاعر کا کلام ہے، یہ قرآن شاید کسی شاعر کا کلام ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں پہنچے انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ کہتے میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ بنایا ہوا ہے، یہ شاعر ہے، انہوں نے خود گڑھا ہے۔ کہتے ابھی میں نے ذہن میں یہ خیال ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی وما هو بقول شاعر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وما هو بقول کاہن، اور نہ ہی وہ کاہن ہے۔ انہوں نے اس قرآن کو خود نہیں بنایا، انہوں نے اس قرآن کو خود نہیں لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن سارے کا سارا آپ کا اخلاق ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی ان سے سوال کیا گیا، امی جان ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو بتائیے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا اخلاق کس طرح کا تھا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سارے کا سارا قرآن ہے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور اخلاق میں جو سب سے عمدہ نمایاں اس چیز کا کردار ہے وہ ہے انسان کی زبان۔ انسان کی زبان کا انسان کے اخلاق کے ساتھ بڑا گہرا اور ٹھوس تعلق ہے۔ انسان کا اخلاق انسان کی زبان سے نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انسان ایک الماری ہے اور زبان اس کی چابی ہے، جو لگایا جائے گا، جب زبان کھلے گی، زبان بولے گی تو انسان کے اندر سے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اور اسی زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی بہت زیادہ بات و نصیحت کی۔ اس سے پہلے سورہ حجرات کے اندر رب تعالیٰ نے کچھ مکارم اخلاق سکھائے ہیں، کچھ اخلاق کے پہلو سکھائے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کو سنیے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے یہ ساری سورت اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی عزت کو بیان کیا، اور آپ کے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ان کو کہیے کہ اخلاق کے جو پہلو ہیں ان کو ذرا سنبھال کر رکھیے۔ اب یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع بصیر یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے کسی کام کو نہ لے کے جاؤ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھاؤ۔
اپنے تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر کام کو، اپنی ہر نیکی کو، اپنے ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں نبی اپنے لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہوں، یا نبی کے پاس تم کھڑے ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آج بھی اس دور پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس کے رسول کا کہیں ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں آپ نے اپنی آواز کو ختم کر دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ جہاں حدیث سنی جا رہی ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں مؤدبانہ طریقے سے بیٹھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا ہے۔ اب یہ ساری آیت کریمہ آگے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، اصل جو بات ہے اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کا درس دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، ہم کسی کے مکان اور بینک بیلنس کو دیکھ کر کے اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اچھے کپڑے والا، کوئی بہترین عمدہ لباس والا آ جائے، ہم بڑے خوش لہجے کے ساتھ، بڑے ہی بہترین خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ملتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وہی انسان برے کپڑے پہن کر کے آئے، ہم اپنی جگہ سے بھی نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ درس دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم آپس میں کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی دوسرے کو اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جسمانی کسی بھی ٹیڑھ پن کی وجہ سے، اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے مال میں کمی کی وجہ سے کوئی کسی کو مذاق نہ بنائے۔ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ شخص تم میں زیادہ بہتر ہو، قریب ہے کہ وہ شخص تم میں زیادہ بہتر ہو، تم سے زیادہ اچھا ہو۔ اور آگے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اور جو عورتیں ہیں یہ بھی آپس میں کسی کو مذاق نہ کریں، آپس میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر تبصر نہ کریں۔ کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اس آیت کریمہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے برے القاب سے نہ بلاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس بات سے بڑا پڑا ہے، ہمارے ہاں کوئی بھی ہے اس کا ایک نام سیدھا ہے، اس کے 10 نام الٹے ہیں، اور اس کے الٹے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو برے القاب سے، برے نام سے نہ بلاؤ، برے لقب سے نہ بلاؤ۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے، ہم اس کو نام کو بگاڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے نام کے ساتھ نام رکھنے والے بیٹے کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں
بارے میں بدگمانی سے بچ جاؤ. کسی کے بارے میں یہ نہ سوچو یہ بندہ آ کہاں سے رہا اور جا کہاں رہا. خام خواہ نہ سوچو. ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے. اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہو کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اب یہ کہاں جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کرنے والا ہے. فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه، اور فرمایا ولا يغتب بعضكم بعضا، کسی کے بارے میں چغلی نہ کرو. چغلی کیا ہے کہ کسی کی بری بات کو محفل کے اندر بیان کرنا. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی. فرمایا جو چغلی کرتے ہیں ان سے پوچھئے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ہمیں کیا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے کسی بھائی کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کو کھائیں. فرمایا فَقَالِبْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا. تم اس کو ناپسند کرو گے، تم اس کو برا جانو گے. تو فرمایا پھر تم چغلی کیوں کرتے ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی اصلیت کو بیان کیا. اب یہ سارے کے سارے مکارم اخلاق سکھائے ہیں. جاسوسی نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جو بنیادی چیز ہے اس کو بیان کیا. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، جب تم کسی کو مذاق کرتے ہو اس کے چہرے کی وجہ سے، اس کی جسمانی کسی ڈیڑھ بن کی وجہ سے، یا اس کے کپڑے کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، تم کسی بھی اس کی کمزوری کی وجہ سے ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہو، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہو، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے ہو. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے سب کو پیدا کیا ہے. فرمایا ہم نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تم سارے کے سارے ایک ہی نسل سے پیدا کیے گئے ہو. ہاں تمہارے اندر سب سے عمدہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ انسان سارے انسانی لحاظ سے برابر ہے. لیکن فرمایا ہم نے تمہیں اگر فوقیت دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے جو تمہارے قبیلے اور یہ ذاتیں بنائی ہیں لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے بنائی ہیں. ہم نے یہ ذاتیں تمہاری دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے نہیں بنائی. ہم نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ تم لوگوں پر حکمرانی کرو، تم اپنی ذات کو لے کر کے لوگوں پہ اوپر چڑھ جاؤ، لوگوں پر ظلم کرو. فرمایا نہیں، لتعارفوا، یہ تمہاری ذاتیں صرف اور صرف تمہارا تعارف کروانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، اس میں تقوی جس کے اندر سب سے زیادہ ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے عزت والا، بڑا پن اور سب سے عمدہ جو شخص ہے وہ شخص ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جو تقوی میں سب سے زیادہ. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ڈرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر تقوی کے بارے میں فرمایا. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان سے ہو کر کے آئے، جنت اور جہنم کی سیر کی، آپ نے سب کچھ دیکھا. آپ نے ایک محل کو دیکھا، آپ نے بلال کو بلایا، اب بلال ذرا میرے پاس تو آؤ. اب یہ بلال کون ہے؟ بلال ایک آزاد کردہ غلام ہے. کہا بلال میرے پاس تو آؤ. کہا یا رسول اللہ میں حاضر. فرمائیے. میں بلال، میں جب معراج کی رات پر مجھے لے جایا گیا تو ایک محل کے اندر مجھے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کہا میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتائیے یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے؟
جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے پیارے بلال کی. فرمایا بلال یہ وہ بلال ہے جو نسل کے حساب سے حبشی ہیں، رنگ کے حساب سے کالے ہیں اور ایک آزاد کردہ غلام ہے. کہا بلال تمہارا کون سا عمل ہے، تم کرتے کیا ہو کہ تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ عرش ملی پر سنی جاتی ہے. کہا اللہ کے نبی میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں وضو کرنے کے بعد 2 نفل 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہوں، شاید اللہ نے میری اسی وجہ سے قدموں کی آہٹ آپ کو سنائی. حضرات انسان کی ذات، انسان کے پیسے کی وجہ سے، انسان کے مال کی وجہ سے انسان کا وقار اللہ کے آگے نہیں بڑھتا. اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز ہے تو وہ یہ تقویٰ ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو باقی صحابہ کرام کے پاس تھا. اس لیے اپنے اندر تقوی کو پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ امتیازی سلوک نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور انسان کے اخلاق میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ انسان کی زبان کا ہے. کیا ہماری زبان، کیا ہمارے ہاتھ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں دے رہے؟ ہم نے کبھی اس بات کا اندازہ لگایا ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. کہ ہمارے ہاتھوں سے یا ہماری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ذرا سوچئے، اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بات کہی ہے، فرمایا تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہم اپنی زبانیں سے لوگوں کو ایسے چھلنی کرتے ہیں کہ لوگوں کی روحوں کو ہم تار و تار کر دیتے ہیں. ہم اپنی زبانیں سے لوگوں کو ان کے اندر ایسے بغض کو پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بڑے عجیب و غریب خیالات کرتے ہیں. انسان کی زبان، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے، فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن الأعضاء كلها، انسان کے سارے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ تکفر اللسان، لسان زبان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان جب صبح کرتا ہے، انسان کے سارے اعضاء، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ سارے اعضاء انسان کی زبان کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فتقول، اور کیا کہتے ہیں اتق اللہ، اگر تو اللہ سے ڈر گئی اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اگر تو اللہ سے ڈر گئی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سے ڈرے گی تو ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا بچاؤ ہوتا رہے گا. اگر تو اللہ سے ڈر گئی، زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اگر تو نے اللہ کا خوف کھا لیا، اللہ سے ڈر گئی تو ہم بچ جائیں گے. اور فرمایا اگر تو نہ ڈری تو ہم بھی تیرے ساتھ برے طریقے میں، برے کسی کام میں پھنس جائیں گے. اب یہ زبان ہے کہ جس کو سارے کے سارے اعضاء آ کے اللہ سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صلاۃ، نماز، ساری کی ساری دین کی چیزوں کے بارے میں بتایا، لیکن آپ نے آخری جو بات مجھے کہی وہ کیا کہی؟ فرمایا یا معاذ میں تجھے وصیت نہ کروں اور میں تجھے ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو خزانوں میں سے خزانہ ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأْخُذْ بِلِسَانِهِ. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور آپ نے کیا کہا؟ قَالَ قُفْ عَلَيْكَ هَذَا، اے معاذ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھو، اپنی زبان کو بری باتوں کے ساتھ، غالب دلوج کے ساتھ، لغو باتوں سے روک کے رکھو. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی، انہوں نے سوال کیا یا نبی اللہ وَأَنَا الْمُؤَاخَذُونَ بِمَا مُتَكَلَّمْ بِهِ، اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا کل روز محشر ہمیں اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بات سننے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں نہیں اے معاذ، کل قیامت کے دن ثقلت کا یا معاذ، اے معاذ تو نے کیا بات کہی؟ تیری ماں تجھے گم پائے. فرمایا یکتب الناس فی النار، فرمایا کل روز محشر قیامت کے دن
یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی فناخرہم. کل روز محشر اللہ تعالی انسان کی بری زبانوں کی وجہ سے ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے. حضرات یہ انسان کی وجہ سے، انسان کی زبان کی وجہ سے، اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. اور ایک اور دو عورتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا. فرمایا اللہ کے نبی وہ فلاں عورت وہ بڑی صوم و صلاۃ کی پابند تھی اور وہ بڑی عبادت گزار تھی، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. اس کے ہمسائے اس سے تنگ تھے، اس کے رشتہ دار اس سے تنگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جہنم میں گئی. فرمایا وہ جہنم میں گئی ہے. حالانکہ وہ عورت صوم و صلاۃ کی پابند عبادت گزار، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. اس کے ہمسائے اس سے تنگ تھے، اس کے رشتہ دار اس سے بات کرنے سے ڈرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز روزے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا. فرمایا اللہ کے نبی وہ فلاں عورت وہ صوم و صلاۃ کی اتنی پابند نہیں تھی، اس کی نمازیں اتنی اچھی نہیں تھی، وہ عبادت گزار زیادہ نہیں تھی. ہاں وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھنے والی تھی، اس کے رشتہ دار اس سے خوش تھے، اس کے اہل خانہ اور اس کے ارد گرد والے لوگ اس سے بڑے راضی تھے. فرمایا ہی فی الجنہ وہ جنت میں گئی. حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو زبان کے کلمات جو ادا ہوتے ہیں اس کو انسان میں جنت اور جہنم میں جانے کا معیار قرار دیا. اور ایک اور حدیث جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا. فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے. زبان سے اگر کلمات کہنے ہیں تو اچھے کلمات کہیے، زبان سے اگر کچھ کہنا ہے تو اچھا کہیے، اگر برا کہنا تو چپ رہیے. اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا. فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کی اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے. لا یعنی کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں اور کام کاج کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد ہم کہیں محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ بیٹھا ہے محفل کے اندر 2 گھنٹے گزر گئے، نماز گزر گئی، عشاء گزر گئی، سب کچھ گزر گیا، یہ بیٹھا رہا، گپیں لگ رہی ہیں. حضرات یہ ساری لا یعنی چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرہ او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا ہے. آپ کو پتا ہے انسان کے ایمان کی یہ سب سے بڑے 2 جز ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار قرار دیا ہے. ایمان کی سب سے بڑی جو پہلی شرط ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. فرمایا من کان یؤمن باللہ، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور جو یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرہ او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہے، نہیں تو وہ چپ رہے. اب اپنا معیار دیکھ لیجیے. آپ اس حدیث کو معیار بنا کے دیکھیں کہ ہماری زبانوں سے لوگ کتنے تنگ ہیں، ہماری زبانوں سے کون کون ناراض ہے، ہم نے اپنے کلمات سے کس کس کو رسوا کیا ہے، ہمارے برے کلمات سے کون کون ہم سے ناراض ہے. حضرات آج انہیں منا لیجیے، ان سے معافی مانگ لیجیے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق کے بارے میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی ہم ایک بہت بڑے سردار کو پکڑ کر کے لائے ہیں. یہ سردار یمامہ قبیلے کا ایک سردار جس کا نام ثمامہ بن اسال ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی ہم ایک بڑے سردار کو لے کر کے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو مسجد نبی کے پلر کے ساتھ باندھ دو. میں بھی آ رہا ہوں. ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. اب یہ ثمامہ ایک قبیلے کا سردار ہے. آپ اس بات کو ناواقف ہیں کہ عرب کے جو سردار تھے وہ بڑے غرور و تکبر والے تھے، وہ بڑے ہی غرور و تکبر والے تھے. عرب بڑے جنگجو ہوا کرتے تھے. یہ اپنی ساری کی ساری نسلیں اپنی انا کی وجہ سے قربان کر دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے گھوڑے، جہاں 2 گھوڑے 2 قبیلوں کے مختلف گھوڑے ایک کنویں میں پانی پیتے
وہاں ان کے گھوڑوں سے ان پانی پلانے کی وجہ سے لڑائی ہو جایا کرتی کہ میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا تمہارا بعد میں پیے گا، حتیٰ کہ اس لڑائی کی وجہ سے قبیلے کا قبیلہ قتل ہو جایا کرتا۔ اب یہ ثمامہ قبیلے کا سردار جس کو لا کر کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ثمامہ سے سوال کیا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے، احوال کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ اب یہ ثمامہ سردار ہے اور بڑے روب کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور یہ کیا کہتا ہے، ان تقتلنی تقتل زادنی، اگر مجھے قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر چھوڑ دو گے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اب یہ بڑے روب کے ساتھ، اب دیکھیں ایک بندہ کسی کی کسٹڈی میں قید میں ہے اور وہ قید کے اندر رہتے ہوئے دھمکی لگا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پاور میں ہے، آپ کے قید کے اندر یہ سردار موجود ہے، آپ چاہتے سے قتل کروا دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے یہ بات کہی آپ مسکرائے اور چلے گئے اور اپنے گھر سے کھانا بھیجا۔ دوسرا دن ہے، آپ پھر آئے، آپ نے یہی پوچھا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ احوال کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسے ہیں؟ یہ وہی غصے کے ساتھ، روب کے ساتھ، آنکھیں ماتھے پر آئی ہوئی اور بل پڑے ہوئے ماتھے پر، کہتے ہیں ان تقتلنی تقتل زادنی وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر قتل کرو گے اے محمد سن لو، قتل کرتے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چھوڑ دو گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ 2 دن گزرے، اللہ کے نبی مسکرا کر چلے گئے۔ تیسرا دن ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے، احوال کیسے ہے، طبیعت کیسی ہے؟ وہی روب، وہی دبدبا، وہی الفاظ، ان تقتلنی تقتل زادنی وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر معاف کریں گے تو معاف کر دیے جائیں گے، قتل کریں گے تو آپ کا بھی قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ وہی روب، وہی دبدبے کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ کو کھول دیا جائے اور آزاد کر دیا جائے۔ اب ثمامہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ثمامہ کہتے ہیں مجھے جب، یہ ساری روایت خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے جب آزاد کیا گیا میں نکلا، میں جا کے مدینے کے ایک باغ میں جا کر بیٹھا، میں نے سوچا، میں نے کہا میں نے بڑے ہی برے لہجے میں اس سے بات کی تھی، میں نے بڑے ہی برے لہجے میں بات کی تھی، میرا لہجہ بڑا روبدار تھا، میں نے دھمکی لگائی تھی، لیکن مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے مجھے مارا تک نہیں۔ اسی بات کو ذہن میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے دولت سے ان کو نواز دیتے ہیں، فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثمامہ اب کیا لینے آئے ہو، میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ ثمامہ کہتے اللہ کے نبی آپ نے ظاہری آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا ہے، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیا۔ حضرات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ چاہتے تو اسے قتل کروا دیتے، آپ چاہتے تو اس کا جواب اسی طرح دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعریف ہی بدل دی۔ آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا، اس کے ساتھ تو آپ نے اچھا کیا ہی کیا، لیکن آپ کو کسی نے برا کہا، آپ نے ان کو اپنی زبان سے برا نہیں کہا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ جناب ابو بکر صحابی ہیں، کہتے ہیں جب وہ چپ نہ ہوا تو انہوں نے اس کا جواب اسی کی زبان میں دیا، اللہ کے نبی چپ ہوئے چل دیے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھا جب آپ کو برا برا کہہ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، آپ چپ تھے، جیسے ہی میں نے آپ کی دفاع کے لیے جواب دیا تو آپ چل دیے، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن آپ نے میں نہیں۔ ابو بکر جب تک تو ہم چپ تھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کافر کی بری زبان کا جواب بری زبان سے دے رہا تھا، جیسے ہی تو نے اس کا جواب دیا ہے اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا دیا۔ حضرات انسان کی زبان کا، انسان کے اخلاق کا معیار یہ ہونا چاہیے، اور اخلاق کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے معیار کو اپنے اخلاق کا معیار بنائیے۔ جب تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے نہیں بلائیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اب اس وقت ہر خاندان کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر جگہ فیملی کے اندر صرف اسی زبان کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے، بدعنوانی کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے تباہ و برباد معاشرہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اپنی بھی اصلاح کریے، لوگوں کو بھی اصلاح کریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
امت مسلمہ اس وقت بڑے ہی مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ کفار سر پہ آ چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کو ججمنٹ کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کتنا ہے۔ بار بار ہر خطبے کے اندر یہی گزارش کی جاتی ہے کہ حرمت رسول پر جان دینے کے لیے ہم سب تیار ہیں، لیکن حرمت رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ہم فجر کی نماز مسجد میں آنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم فجر کے وقت نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی بری خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات، نعرہ جس کے اندر عمل نہ ہو وہ نعرہ بالکل خالی ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائیے اور اپنے عمل کے ساتھ بھی یہ ثابت کیجیے کہ آپ حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر برائی کو، اپنی ہر مشکل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی بری خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر سکتے ہیں۔ یہ عزم کیجئے، اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسلمان اس وقت اتنی پستی میں ہیں کہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب کے قریب ہے اور اس کا ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ 2.25 ارب کے قریب ہونے کے باوجود بھی ہماری اتنی اکثریت ہے، لیکن کفار ہم پر غالب ہے۔ اسرائیل جو چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ پوری دنیا پر قابض ہے۔ مسجد اقصی پر اس نے قبضہ کیا۔ اب اسی طرح آہستہ آہستہ افواہیں آ رہی ہیں کہ عرب ممالک میں سے، عرب امارات نے اسے تسلیم کر لیا۔ حضرات، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی بہت کمی ہے، ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہمیں انہوں نے اپنے ہی معاملات کے اندر الجھا دیا، ہمیں انہوں نے سوشل میڈیا پر لگا دیا، ہمیں انہوں نے ذریعے معاش کو اکٹھا کرنے پر لگا دیا، ہمارا دین ہم سے دور کر دیا اور ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو عرصہ دراز سے 70 سالوں سے قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، برما کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور اسی طرح دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بھی کمزور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا صحابہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم آج سے تعداد کے حساب سے کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی کافر تمہیں ایسے کھائیں گے جس طرح ایک برتن میں سے 3-4 آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی آج تو ہم بڑے تھوڑے ہیں لیکن ہمارا کافروں پر بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، کافر ہمارے نام سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا کہ ہماری تعداد بھی آج سے دگنی تگنی ہوگی تو پھر بھی ہمیں کافر مار دیں گے؟ فرمایا تمہارے اندر جب 2 چیزیں آ جائیں گی نا پھر تم دنیا کے اندر رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا تم موت سے ڈرنا شروع کر دو گے اور دنیا کی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاؤ گے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج ہمارا المیہ یہی، ہر بندہ صبح اٹھتا ہے اپنی روٹین کے مطابق وہ کام کاج پر جاتا ہے، اب اس کا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں آنا، پیسہ کمانا ہے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا ہے۔ وہ آتا ہے مغرب کے وقت آتا ہے یا عشاء کے وقت آتا ہے، آ کر کے کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ حضرات، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد سمجھیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کی بندگی کیجیے، اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته
وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد حرمين الشريفين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا